صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا لوگوں یہ ہے تو پہاڑ پر یہ ہم سے عشق کرتا ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے نا، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں میں بتا رہا۔ تو آپ کا کوئی بھی مسلک کوئی بھی فرقہ ہو، اگر رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین وجہ وجود کائنات، جن کے آمد کی خوشی کو ہم میلاد کا نام دیتے ہیں، ان کی محبت میں لوگوں یہ احد پہاڑ پتھر ہو کے ہل رہا ہے۔ ابھی میں حدیث سناتا ہوں پوری، ہائے 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 ہائے، تو پھر مجھے سیفی پگ والا سمجھ نہیں آیا کہ جسے کہنا پڑے کہو سبحان اللہ۔ ہاں میں تو غیر سیفیوں کے مجمع میں زیادہ جاتا ہوں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ہاں اور یہ ساری دنیا جانتی ہے، تم بھی سیفیوں جان لو کہ یہ دنیا میں روئے زمین پہ حضرت امام خراسانی پیر ارچی مبارک کا ایک ایسا خادم اور غلام ہے، روئے زمین پہ مجدد الف ثانی کا لانگری ایک ایسا ہے جو اس سبحان اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے جو انسان کے لیے کہی جائے۔ ہاں کیونکہ جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کی شریعت میں ایسی سبحان اللہ پہ جنت میں درخت نہیں لگتا۔ 2 نمبر سننے والے بیٹھے ہو نا، سنانے والا بھی پھر 2 نمبر ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کہندا جی تو نہیں سبحان اللہ کہنا تو پھر 2 نمبر ہی صحیح۔ تو یہ میں بتا دوں، یہ حضرت بیٹھے ہیں شیخ الحدیث ہمارے حضرت کے نور نظر لخت جگر مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے جو دنیا میں دین کے نام پہ 2 نمبری کرے گا، صرف سورت تک رہے گا، پیر صاحب نے دیکھا دے سبحان اللہ، خطیب صاحب لئی سبحان اللہ، نقیب صاحب لئی سبحان اللہ، نعت خان لئی سبحان اللہ تے سبحان لئی، اور تو جنت میں درخت تجھے نہ پیر نے دینا ہے، نہ نقیب نے، نہ خطیب نے۔ ظالم انسان اس سبحان کے لیے سبحان اللہ کہے جس نے درخت دینا ہے۔ اس دن پہلا درخت لگنا ہے تمہارا۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے ایک صورت جنت ہے اور ایک حقیقت جنت ہے، جو دنیا میں بس دکھاوے پہ بیٹھا رہا، صورت پہ بیٹھا رہا تو رب اسے بس جنت صورت ہی دکھائے گا۔ اللہ بیخ لے، ہاں تینوں کیڑا چاہیے دی سی، اور تجھے کون سا درخت رائے ونڈ کا بوٹا ملتا تو ابھی دوڑ پڑے اٹھ کے ہیں۔ مجھے نام نہیں زیادہ درختوں کے آتے، جو کون سے مہنگے درخت ہوتے ہیں شاہ جی، جو شیشم کا ہو ہیں جی، ٹالی مہنگا درخت ہو نا تو ابھی اٹھ کے دوڑ پڑے گا، یار ہے بوٹا تم تیرے نال آن لگے ہیں۔ اور لوگوں جس کے میلاد میں بیٹھے ہو اس نے 1500 سال بعد بھی امتی تجھے وسیلے سے نہیں ڈائریکٹ لنگر دیا ہے۔ آج بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو ہو صحیح احد پہاڑ جتنی حیات ہو نا اس میں، جس میں رب نے روح پھونکی نہیں اور تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی مسجد میں بٹھایا، رحمت کائنات کے میلاد کے اندر شامل کر دیا، اور تو مرید ہے پیر تیاریوں میں لگا ہوا ہے تو تجھے پھر بھی حیا نہیں، اور درخت بھی تجھے ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ تیری سبحان اللہ پہ مجھے درخت مل جانا ہے۔ کس کو ملنا ہے؟ بولو بولو، کس کو ملنا ہے؟ جس نے سبحان کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ ہمارا دین شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ وہ حدیث مولوی پڑھتے نہیں، علماء نہیں پڑھتے، مدارس میں سبقن پڑھی جاتی ہے بس تبرکن۔
امام بخاری رحمہ اللہ اور ہر عالم امام نے اپنی ہر کتاب اس حدیث پاک سے شروع کی ہے. دین اور شریعت کا ستون اور پلر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. پوری کل شریعت دین کی عمارت جس پلر پہ کھڑی ہے وہ یہ حدیث ہے. ہاں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. فرمایا اجر صرف اس عمل کا ہے جو سبحان کے لیے کیا ہوگا, جو رب کی رضا کے لیے کیا ہوگا, جس کے لیے نیت کی ہوگی اس پہ اجر ملے گا. جو فرمائشی سبحان اللہ, جبری سبحان اللہ, زبردستی کی سبحان اللہ, دیکھا دیکھی کی سبحان اللہ, تیرے میرے لئی سبحان اللہ, انے واہ سبحان اللہ, اس پہ درخت نہیں لگتے. اتنا سستا بھی نہیں ہے بھائی. ہاں نہ او شکل ویکھے نہ او عقل ویکھے, نہیں او ویکھدا فرما برداریاں نو. او میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ او صاحب سیفی او سالکو, ہاں جی یہ اپنے لیے کہنی ہے بھائی, میرے لیے نہیں, میں نہیں نال لے کے جانی. یہ فی حرف 10 نیکیاں الگ ملنی ہیں, اور نیت ٹھیک ہوئی, اصلی خالص پیور سبحان اللہ نکل گئی, تو پھر جنت میں درخت لگنا ہے. اور میں اس پہ علماء بھی بیٹھے ہیں, بڑی تحقیق اور ریسرچ کی کہ اس سبحان اللہ کا فلسفہ کیا ہے. نری بس سبحان اللہ کہہ کے درخت ہی لوانا سی جی یہ بگے میں کسی کا درخت ہو تو بیٹھا وہ بندہ چندرائے ہو, اس کو اس درخت کا کیا فائدہ؟ پیر صاحب درخت ہے جیے بگے, میں بیٹھا چندرائے تو بیٹھا اتنے پیا رہے. بھئی مجھے فائدہ تب ہے یا درخت ادھر آئے یا میں؟ دھوپ نکلی میں چھاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, مجھے درخت کا کیا فائدہ؟ اور اگر پھل دار ہے, پھل لگا ہو, میں کھا ہی نہیں سکتا. اور سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں رحمت عالم نے فرمایا کہ اسے عام درخت نہ سمجھنا. یہ جو تم نے دیکھے ہیں یہ وہ درخت نہیں. فرمایا جب میرا امتی میری محبت میں میرے رب کی رضا کے لیے دل سے خالص سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے جو درخت لگتا ہے نا, فرمایا 100 سال عربی گھوڑا اس کے نیچے دوڑے تو گھوڑا تھک کے گر جاتا ہے, درخت ختم نہیں ہوتا. تو حساب لگا سکتا ہے کوئی کتنا بڑا درخت ہوگا؟ تو جس محفل میں صرف سبحان اللہ پہ جنت میں درخت لگ جاتا ہو تو سوچو باقی ساری محفل میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہوں گی. جی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. یہ جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ سخی ایسا ہے دنیا میں, دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار سخی فقیر کو خیرات کر کے نا اس سے دعائیں لیتا, کہتے بابا دعا تو دے, اماں دعا تو دے, اس سے دعا کا طلبگار ہے خیرات دے کے. اور